ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی اماں ایک جگہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہی تھی. تو اب وہ ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی اماں بھیک مانگ رہی ہیں. وہ ان کے پاس آیا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ ماں جی کوئی تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ بولنے کی بیٹا میرا ایک بیٹا تو ہے لیکن میں باہر ملک گیا ہوا ہے پڑھنے. ماں جی تم لوگ پیسے دے کے نہیں گیا؟ نہیں بیٹا جب جا رہا تھا چند پیسے دے کے گیا تھا. اب ہر مہینے میں جب وہاں سے کوئی پرچہ بیچتا ہے رنگین سا میں اسے لے کے دیوار پہ چپکا دیتی ہوں. چلو ماں جی دیکھتا ہوں پرچہ کیسا ہے. اب وہ پہنچا ماں جی کے گھر. اب جب وہ اماں جی کے گھر پہنچا تو پتا کیا چلا کہ دیوار پہ 50,000 کے چیک چپکے ہیں. ماں جی تم تو گھر بیٹھے بیٹھے امیر ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا بیٹا تمہیں ہر مہینے 50,000 کا چیک بیچتا ہے. اچھا بیٹا مجھے کیا پتا, میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں, ہمیں کیا پتا چیک شیک کیا ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے پاس بھی اتنی ہی دولت ہے جسے ہم استعمال نہیں کرتے. سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت. پھر ہمارے پاس ہے قرآن کی دولت جسے ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھنے کی ہمت کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا تو وہ ملک ہے جہاں قرآن ہی صرف رمضان میں کھلتا ہے کہ چلو رمضان آ گئے پڑھ لیتے ہیں قرآن, ورنہ نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ تفسیر پڑھی نہ قرآن سمجھا کہ قرآن کہتا کیا ہے. ہم لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں رب کے آگے ہاتھ پھیلایا ہم نے, ابھی رب سے مانگا ہے اپنے نہیں, ہم لوگوں سے مانگیں گے رب سے نہیں مانگیں گے. کیوں شرماتے نہیں ہم لوگوں سے مانگتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی قرآن کی دولت ہم نے پڑھا ہے کبھی قرآن دل لگا کے؟ رمضان میں تو ہم قرآن کھولتے ہیں تو کیسے آگے جائیں گے ہم؟ اور ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ کہیں اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی باتیں نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے سینے میں جو دل ہے اس پہ جو قرآن نازل ہم نے وہ پڑھا ہے, ہمیں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے, کبھی قرآن کھولا ہے ہم نے؟ فقط رمضان میں قرآن کھلتا ہے ہمارے ملک میں. پھر بولتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کرتا. کیسے کرے گا ملک ترقی؟ انسان جتنا کامل ہو جائے جتنا عامل ہو جائے لیکن اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں تب تک میری نظر میں وہ کوئی نہ عالم ہے نہ کامل ہے. میرا یہ نظریہ ہے. نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. مسلمان ہونے کا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے؟ مسلمان ہونے کا مقصد پتہ ہے؟ حقوق اللہ پتہ ہے؟ حقوق العباد معلوم ہے؟ نہیں معلوم, پڑھے ہی نہیں ہے کبھی. پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. ہم بھی اس بوڑھی ماں جی کی طرح بیٹھ کے بھیک ہی مانگ رہے ہیں. گھر میں قرآن کی دولت ہے, پڑھتے تو ہے نہیں ہم, کیونکہ ہمیں کبھی اس چیز کا علم نہیں ہوا. ہم نے باتیں بڑی سنی ہے, عمل نہیں کرا. دوسروں کو بولیں گے قرآن پڑھ لو, خود پڑھا ہے کبھی قرآن دل لگا کے؟ بھائی خود پڑھو قرآن تاکہ دوسروں کو سکھاؤ, دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. خود پڑھا نہیں ہے دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہو. خود پڑھو گے تو دوسروں کو سکھاؤ گے, دوسرے آگے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن دولتوں سے نوازے ان دولتوں کو استعمال کریں. اور علم اتنی بڑی دولت ہے کہ پیسہ جو ہے نا, پیسہ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی دولت ہے, پیسہ خرچ کرو گے کم ہوگا. علم جتنا بانٹو گے جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی بڑھ جائے گا. علم کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر انسان کے پاس سے علم کی دولت آ جائے نا تو انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. اگر ہمارے پاس یہ علم کی دولت کو ہم حاصل کر لیں اور اس میں دل لگا لیں تو ہم اتنی جلدی پرواز کریں گے نا کہ بس. آپ کی سوچ ہے. ہمیں جو دولت اللہ تعالیٰ نے نوازا, ایمان کی دولت, قرآن کی دولت, حضور کی سیرت کی دولت, علم کی دولت, ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.